ایک دفعہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس میں ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن بدقسمتی سے میں جب قاضی صاحب کے پاس گئی تو اس وقت قاضی صاحب اکیلے موجود تھے۔ قاضی صاحب میرا حسن دیکھ کر پاگل ہو گئے اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے قاضی صاحب کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگا، تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کے بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا، اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سی بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبدالحمید نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی جو ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو چکی تھی، اس نے فوراً سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی۔ اس پانی کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دے دی ہے۔ میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے میرے خیمے کے پاس میری اپنی بندھی ہوئی، میری قیمتی اور میری سب سے زیادہ پیاری گھوڑی بندھی ہوئی تھی، وہ آ کر اس نے کھولی اور کہا، جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ اور یہی میں مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس گھوڑی کو زہر نہیں دی۔ یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا۔ جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو قاضی صاحب عدالت میں نہیں تھے۔ مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبیلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ پھر ایک قاضی صاحب کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دل دادا ہو چکا تھا اور میرے جسم کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزارو تو میں تیرے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر میرے منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی کہ قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو الٹا اس کے سپاہی نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں بڑی مشکلوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبدالحمید نے کہا، تیری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ کسی شہر کے قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک سلطان کے پاس۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مقدمے کو حل کر سکوں، لہٰذا میں قاضی صاحب کو پیغام بھیجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ یہ سن کر وہ عورت گڑ گڑانے لگی اور کہا، قاضی صاحب، کبھی چور چور کو پکڑتا ہے، کبھی مجرم مجرم کو پکڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، آپ ہی بتائیں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی فیصلہ کیسے دے گا، اور دوسری طرف ایک عام عورت ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا
کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان کے بارے میں بتاتے چلیں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی 1839 کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سنبھالی تھی۔ ان کا دور حکمرانی قوم پرستوں کی تحریکوں کے آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان نے عثمانیت کے فروغ کے ذریعے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم اور غیر ترک اقوام کو عثمانی معاشرے میں ضم کرنے کی بھرپور وسیع کوشش کی۔ انہوں نے مغرب یورپ کی اہم سیاسی قوتوں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے اور انہی اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ عبدالحمید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات، اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اسی طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ جب سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے دلائل بھی سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا، تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گنہگار ہے اور اس نے واقعی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی۔ اس لیے یہ اسے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھ پر گھنونا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئے۔ آپ چاہیں تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں دونوں باتوں کو نہیں مانتی کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھنونا الزام لگا سکتی ہے؟ کیا اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر؟ اب سلطان عبدالحمید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں سے کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں اینے کی طرح شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، اب آپ اس برتن میں لباس سمیت پورے جسم کو ڈبوئیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں گے جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔
قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبدالحمید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبدالحمید نے کہا، اے چراغ عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک، صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گناہ گار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب ایک بے گناہ اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے، اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا، اس لیے عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سارا سچ بتا دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبدالحمید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسا قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے اور سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر یہ الزام لگایا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھناؤنا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سلطان عبدالحمید نے نہایت ہی عقل مندی کے ساتھ اس عورت کی چالاکی کو پکڑ کر قاضی صاحب کو انصاف دلایا اور عورت کو اپنے پایا انجام تک پہنچا دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔